علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے 5 حصے اور کسائی کے 2 حصے گوشت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ساری قربانی برباد ہو جائے گی۔ ایک بندے نے بھی صرف گوشت کی نیت کی اور قربانی کی نہیں کی ہے، یا عقیقے کا حصہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے۔ عقیقے کے لیے تو پوری جان دینی ہے آپ نے، میں الگ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ ایک بندہ بھی ایسا شامل ہے نا جس نے گوشت کے لیے ڈالا ہے اور قربانی کے لیے نہیں، باقی ساروں کا برباد۔ صحیح۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر رقم لے سکتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں نیا جانور خرید کر قربان کر لیا ہو؟ اگر نیا خرید کے قربان کر چکے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے نا، وہ تو پھر آپ کا اس سے دستبردار ہو چکا ہوا ہے معاملہ۔ تو آپ وہ جانور جو ہے چاہے خود کھا لیں یا اس کو بیچ لیں، آپ اس کی رقم لے لیں۔ وہ تو اسی طریقے سے تھا، میں نے قربانی کے لیے جانور لیا، کچھ دن بعد مجھے ایک اور جانور پسند آیا تو میں اس کو بیچ کے ایک نیا لے لوں قربانی سے پہلے اسی کو آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کر لیں۔ تو اگر آپ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، جانور گم گیا تھا اور آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ نے نیا بھی نہیں خریدا، ٹھیک ہے، جب بعد میں ملے اس وقت قربان کر لیں۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جان تو نہیں نکلی ہوئی نا، اس وقت زندہ ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہت طاقتور جانور ہے تو آپ یہ کر لیں، یہ کوئی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے وقت یہ کیا جا رہا ہے نا۔ اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں۔ اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد، تو اس کی قربانی لگ جائے گی، پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کار کے تک دیکھ لو، نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پہ ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہوں گے۔ ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ویسے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں، آپ کہیں نا کسی یہ سبز پگڑی والے کو کہ ایک بد مذہب وہابی ہے، اس کا آپ کے جانور میں حصہ ڈالنا ہے، تو وہ کہے گا پہلے تو اس کو تجھے میں ذبح کروں گا نا جو تو میری اس طرف کر رہا ہے۔ اہل حدیث سے کہیں گے ایک قبر پرست، قبروں کا پجاری ہے ایک بریلوی ٹائپ بندہ، تو کہیں گے جناب آپ نے ہماری قربانی ضائع کرنی ہے۔ اس میں میں آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، بھائی جو کلمہ کو مسلمان ہے نا اس میں چاہے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے نا تو اس کو آپ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کریں، اپنے اپنے بریلویوں میں کریں، دیوبندیوں میں کریں، اہل حدیث میں کریں، شیعہ میں کریں، بہتر عافیت اسی میں ہی ہے کہ اپنے کفر میں قربانی کریں۔ ان کا کفر یہی ہے نا۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں خرید سکتے؟ غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ جو ہے یہودی کے پاس چند گیہوں کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، تو غیر مسلم سے آپ کیوں نہیں خرید سکتے؟ بالکل نہیں۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کسائی سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی، اگر وہ اہل کتاب ہے تو قرآن میں ہے نا سورہ المائدہ کے اندر کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں حلال کی گئی۔ اہل کتاب سے مراد یعنی وہ جو آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے، یہودی اور عیسائی، چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں، اللہ نے ان کو فرق کیا ہے، بت پرست مشرکین سے اہل کتاب کو ممتاز کیا ہے، تو وہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے تو ہوگا۔ اگر اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تو چاہے مسلمان اللہ کا نام نہ لے، چاہے یہودی عیسائی نہ لے، وہ جانور حرام ہوگا۔ تو کئی یہاں پہ کسائی ہیں جو کرسچن ہیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، بلکہ وہ باقیوں سے کم ریٹ لیتے ہیں، تو آپ ان سے کروائیں، بس ان کی تھوڑی نگرانی کر لیں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے جی، ہاتھ پھیرنا نہ موجودگی ضروری ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، وہ اس وقت بلا لیتے ہیں۔ آن لائن قربانی میں تو اب یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی شرائط میں سے نہیں، یہ ہماری ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہو؟ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کی رسی، گھنٹی، زنجیر وغیرہ وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا انہیں بھی خیرات کرنا ہوگا؟ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں جی، جو گوشت کا مصرف ہے نا وہ ان چیزوں کا مصرف ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے اونٹوں کے اوپر نگران بنایا،
جو حج کے موقع پر قربان کیے جا رہے تھے، اور مجھے یہ ساتھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھنا اس کی جو لگامیں ہیں یا اس طریقے سے وہ جو گھنٹیاں باندھی ہوئی ہیں بیچ میں، یا کوئی اوپر کسی کے زین رکھی ہوئی ہے، یا اس طرح کے ایشوز ہیں، اور اس کی کھال اس کو کسائی کو نہیں دینی ہے اس چیز کے عوض کہ تم اس کی اجرت کے عوض اس کو دے رہے ہو، بلکہ اس کو صدقہ کرنا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ ان چیزوں کو کھال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کا ڈول بنا سکتے ہیں، مصلی بنا سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس کا مصرف وہی ہے جو گوشت کا ہے۔ قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے، غریبوں کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں۔ کسائی کو نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ 5 کلو گوشت رکھ لو، میں نے جو اب تمہیں 5,000 روپیہ دینی تھی مزدوری، وہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ بات ہے وہ جو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ تو کھال کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ کھال آپ خود استعمال میں لائیں، کسی کو صدقہ کر دیں، کسی الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دے دیں، عیدی والوں کو دے دیں، یا شوکت خانم والوں کو دے دیں۔ ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ہاں جی، سوال ختم ہو گئے؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی ڈسکس کرنے والی ہے؟ چونکہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا، آلموسٹ اصول میں ہر بات ڈسکس ہو چکی ہے۔ کوئی ہے جی بات؟ مارتے بھی ہیں نا جانور کیا؟ ویسے کان کھینچنا کتنی زور سے ڈنڈا مارنا تو مار نہیں مارنا نہیں چاہیے قربانی کے جانوروں کو، بلکہ ان کو اشعار اللہ ہے، آپ ان کو پیار سے رکھیں۔ میں نے تو ایسے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں۔ مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے خریدتے ہیں وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لاڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بعض اوقات اگر کوئی ضدی قسم کا جانور آ گیا ہے اور وہ چل نہیں رہا اور تھوڑا بہت اسے مارنا پڑتا ہے جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس کو زخم نہ آئے، تو وہ ایک جواز کی حد تک ہے۔ باقی تو لوگ بڑے پیار کے ساتھ اسے رکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں تو گھروں کے اندر ایک یہ فرد کے حیثیت سے شامل ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں۔ ظاہر ان کی بڑی خدمت کرنی پڑ جاتی ہے، ادروائز تو پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اس چیز کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو غلط خوراک کھلا دیں، تو مار نہیں سکتے۔ باقی اس کو اگر کوئی مارنا کہتا ہے نا، جو ہدی کے جانوروں کے لیے ایک سنت ہے بخاری مسلم میں کہ شار کرنا، کہ ہلکی سی ان پہ نوک لگا کے کوہان کے اوپر خون نکلے تو اس کو مل دینا، تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی مسئلہ کر دیا، یہ سنت عمل کے اندر شامل ہے۔ بلکہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ امام وکی کے سامنے کسی نے کہہ دیا یہ تو امام حنیفہ اور اسے مسئلہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا تیری سزا ہے کہ تجھے قید کروا دیا جائے، کہ میں تجھے رسول اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہے وہ حنیفہ اسے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت مسئلہ تو تب ہے نا کہ وہ کوئی اس کی کوہانی اتار دے، وہ تو ہلکی سی نوک ہے، وہ تو بیچاروں کو دن میں کتنی ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، تو ایک سنت عمل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر جو پیچھے حنفی ہیں نا، وہ پھر اس کا دفاع کرتے ہیں، نہیں امام حنیفہ نے اس کو مسئلہ کہا تو ذرا زیادہ نوک لگ جائے، حالانکہ وہ شار زیادہ کوئی نہ کوئی پاک کاٹ لیندے نے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بتائیں امام حنیفہ نے کہاں کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ کم لگے تو وہ سنت ہے؟ وہ تو اس کو سمجھتے ہی غلط ہے، تو پھر کم بھی کہیں کہا ہوگا نا، تو وہ نکالیں، ہم تو انجینئرنگ کریں گے نا۔ ٹھیک ہے جی، جو حج پہ گیا ہوا ہے وہ قربانی کرنے کی بجائے جب ان پہ قربانی کروا نہیں، جو حج والی قربانی ہے آپ نے حدود حرم میں کرنی ہے۔ ہاں جی، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ ایون وہاں پہ جو دم ہے نا، اب کئی لوگوں کو یہاں کے پتہ چلتا ہے یار میرے پہ تو دم واجب ہو گیا تھا، اب میں کیا کروں، تو وہ پھر سعودیہ میں اپنے رشتہ دار یا واقف کار ڈھونڈتے ہیں۔ وہ حدود حرم میں کر رہے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے کہ حرم کی حدود میں فدیہ دو گے۔ کسی کو سر منڈوانے پڑ گئے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اشارتاً ذکر ہے، اور بخاری مسلم میں ہے ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، تو اب وہ کہتے ہیں میں اتنے دن کیسے گزاروں، تو حضور نے ان کو اجازت دی کہ ہلاک کروا دیں اور جانور جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ایک قربان کر دیں، اس کے ایک ویلٹ، لیکن حدود حرم میں، وہ قرآن میں ہے حدود حرم میں۔ اور جی کوئی قربانی کا مسئلہ؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔